حضور میرا دوسرا سوال ایگزسٹنس آف گاڈ سے ہے. حضور جیسا کہ آفات آتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں، اب مثال کے طور پر جو یوکرین میں ہی ہوئی جس میں بہت سے معصوم لوگ مارے گئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب خدا کہاں ہے. اسی طرح ہمارے پروفیشن میں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، تو ایسے میں بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، ہماری کیا غلطی تھی. حضور ایسے میں ہمارا کیا بات جواب یہ ہونا ہے، چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت بھی ہے ایک. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم لوگ میرے قانون قدرت کے خلاف چلو گے تو میں تب بھی تمہیں بچا لوں گا. ٹھیک ہے، جنگیں ہوتی ہیں، جنگوں میں بم پڑتے ہیں، اس میں معصوم بھی مارے جاتے ہیں، بچے بھی مارے جاتے ہیں. جنگوں میں کیونکہ بہرحال ایک انسانی غلطی کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، اس میں مرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اسلام کی فتح کا، جنگوں کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مدد کروں گا تمہاری، تم جنگ کرو گے کافروں کے خلاف. آن رسول سے وعدہ تھا نا. تو ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جنگیں ہوئیں اور مسلمان بھی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی شہید نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو شہید ہوگا اس کا مقام بڑا اونچا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی فتح تمہاری ہوگی، اور وہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا. عمومی دنیا کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب وہ انسان کرے اور پھر کہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں، وہ نہیں ہو سکتا. باقی رہ گئی بات کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی انسانی کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اس کے اوپر حضرت مسلم موعود کی کتاب جو ہے نا 10 پروف آف ایگزسٹنس آف گاڈ یا ہستی باری تعالیٰ، وہ پڑھیں، اس میں آپ کو جواب تفصیلی بھی مل جائے گا. 2 کتابیں ہیں، ایک 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، وہ علیحدہ چھوٹی سی کتاب ہے 25-26 صفحے کی، اور ایک کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ، ذرا تفصیلی ہے 100 صفحے کے قریب. وہ دونوں پڑھیں، ان میں جواب بھی مل جاتے ہیں. اس میں آپ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا. اور وہ بھی انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، بعض ماں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، باپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی کمزوریاں ہیں، انسانی پیدائشی کمزوریاں، اس کی وجہ سے ان کو کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، بلکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے بعد اگلے جان کی زندگی ہے، وہاں ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جبکہ جس کو صحت دیتا ہے اور پورے اعضاء سلامت رکھتا ہے، اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. لیکن دوسرے جو ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں ان کو سزا بھی نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے دیتا ہے وہیں اگلے جان میں. ہمارا تو تصور اگلے جان کی زندگی کا ہے نا، تو وہ یہ تصور ہے. اس لیے بہرحال یہ دونوں کتابیں آپ پڑھ لیں، آپ کو اس کا تفصیلی جواب ملے گا.